خوبصورت دلنشی انداز میں عالم بعمل حضرت مفتی صاحب مفتی صفدر صاحب ختم نبوت کے مقدس عنوان پہ بڑی مدلل گفتگو فرما رہے تھے۔ رب العالمین ان کے علم عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اس دوران کافی تعداد میں ہمارے مقامی علماء کرام اسٹیج کی زینت بنے ہیں۔ میرے دائیں بائیں بیٹھنے والے، میں ان سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ وہ مقدس عنوان ہے کہ جس عنوان پر ساری رات گفتگو کی جائے تو دل چاہتا ہے کہ سنتے جائیں، زندگی بیت جائے، یہ ذکر ختم نہ ہو۔ اس عنوان پہ لکھنے والوں نے آ کے لکھا، بولنے والوں نے اپنے انداز میں آ کے بولا، شاعروں نے اپنے شعر میں اس کو بیان کیا، ادیبوں نے اپنے ادب میں بیان کیا، اور جیسا کہ مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں وہ نبی دیا کہ ابھی دنیا میں آیا نہیں، آنے سے قبل کائنات میں اس کی آمد کے چرچے اور تذکرے تھے۔ ابھی آپ تشریف نہ لائے تھے، کائنات معرض وجود میں نہ آئی تھی، آسمان بنا نہ تھا، زمین ابھی بچھائی نہ گئی تھی، پہاڑ میخیں بنا کر زمین پہ گاڑ نہیں دیے گئے تھے، ابھی پھولوں کو خوشبو نہ ملی تھی، ابھی دریاؤں کو روانی نہ ملی تھی۔ جب ذرہ ذرہ اپنے وجود میں محتاج تھا تو اس وقت اس روئے زمین پر جب کچھ نہ تھا تو اس وقت اللہ کی نظر میں، اللہ کے تصور میں صرف ایک تھا، وہ مصطفیٰ تھا۔ اور اونچی آواز میں کہیے وہ کیا تھا؟ اسی کو کہنے والوں نے بڑے بڑے خوب انداز میں کہا، لیکن ایک عاشق نے بڑا تڑپ کے کہا اور اس انداز میں کہا کہ قیامت تک دنیا اس ادب کو جھومتی رہے گی۔ وہ کہتا ہے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے ارے نقش روح محمد بنایا گیا، اور پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، وہ احمد بھی، وہ حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، وہ علم و حکمت میں غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اور چھوڑ دے ساری دنیا کے شاعر ایک طرف، میں ایک شاعر کی بات کرتا ہوں جسے دیوبند کا بانی کہا جاتا ہے۔ نانوتوی کہتا ہے اے کس لیے ہو حشر کا ڈر ہے قاسم تجھے، تیرا آقا ہے وہ، تیرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ نعرہ تکبیر، اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو ہمارے پاس ثنا خان تشریف فرما ہیں جن کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں۔ مختصر وقت میں بہت طویل سفر کر کے ان ثنا خانوں میں اپنا نام شمار کیا ہے انہوں نے جو اس وقت سٹیج پہ راج کر رہے ہیں۔ گجرانوالہ کی بڑی خوبصورت آواز، ہمارے علاقے میں ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اللہ نے ان کو، ان کے والد کو اپنے نبی کی ثنا خوانی کے لیے چن لیا ہے، اور ان کے لکھے ہوئے کلام، اپنے والد کا لکھا ہوا کلام جب پڑھتے ہیں تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ قبر میں یقیناً ان کی روح کو ٹھنڈک پہنچتی ہوگی کہ میرا لکھا ہوا کلام میرا بیٹا پڑھ رہا ہے۔ یہ اعزاز ہر کسی کو نہیں ملتا۔ ان الفاظ کے ساتھ دعوت دینے جا رہا ہوں کہ میں مشکلات کے طوفان سے نکل آیا۔ اگر بیدار ہیں تو ذرا کہیے سبحان اللہ۔ میں مشکلات کے طوفان سے نکل آیا،
تجھے پکارا تو ہر بحران سے نکل آیا، تجھے پکارا تو ہر بحران سے نکل آیا، اور خلوص دل سے پڑھا درود جب میں نے، اور خلوص دل سے پڑھا درود جب میں نے، تو ہر طرح کے خلجان سے میں نکل آیا، تو ہر طرح کے خلجان سے میں نکل آیا۔ یہ کہہ کے ماہ فلک، یہ کہہ کے ماہ فلک دور افق میں ڈوب گیا، عرب کا چاند ہے فاران سے نکل آیا، عرب کا چاند ہے فاران سے نکل آیا۔ کہا حر نے آقا قبول کیجئے، کہا حر نے آقا مجھے قبول کیجئے، میں آج پنجائے شیطان سے نکل آیا، میں آج پنجائے شیطان سے نکل آیا، اور تو نعت گو ہے، تو ثنا گو ہے، یہ کہہ کر فرشتوں نے چھوڑ دیا، ارے تیرا رشتہ تو حسان سے نکل آیا۔ تشریف لاتے ہیں محترم جناب ابو بکر اشرف مدنی صاحب، بھرپور استقبال کیجیے گا، نعرہ تکبیر۔ ہمارے ضلع ناروال کے تقریباً ہر کونے سے لوگ ذوق اور شوق کے ساتھ علماء کے قافلوں کی شکل میں تشریف لائے ہیں، اور یقیناً یہ ہمارے لیے اعزاز ہے۔ میں قاضی صاحب سے کہہ رہا تھا، قاضی صاحب کے مزاج میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے، پہلے ہمیں انتظار ہوتا تھا آخری وقت میں ہم قاضی صاحب پہنچ رہے ہیں، کہاں پہنچ گئے ہیں، اب ہم سب بعد میں آتے ہیں، قاضی صاحب پہلے پہنچے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر پروگرام میں ان کو بر وقت پہنچنے کی، خیر و عافیت کے ساتھ پہنچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ میں سوچ رہا تھا قاضی کیوں کہتے ہیں قاضی کو، اور کچھ دوست کہنے لگے یار ہر دفعہ قاضی کو دعوت دیتے وقت آپ کا انداز کچھ مختلف ہوتا ہے، یہ الفاظ کا چناؤ، حقیقت یہ ہے مسجد میں بیٹھا ہوں، یہ بغیر تیاری کے میرے الفاظ ہوتے ہیں، اور آج میں سوچ رہا تھا کس انداز میں دعوت دوں۔ میں کہہ رہا تھا ہمارے چند دن پہلے پروگرام ہوا شکر گڑھ پگالا موڑ کے اندر، وہاں کچھ دوسرے بھائی تشریف لائے تھے، پڑھے لکھے تھے، ڈاکٹر تھے، مجھے کہنے لگے قاری صاحب یہ مولوی صاحب کہاں سے آئے تھے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا زندگی بھر اپنے مسلک کے خطیبوں کو بھی سنا، تمہارے مسلک کے خطیبوں کو بھی سنا، لیکن آج تک ہمیں نور و بشر کی سمجھ نہیں آئی، 5 منٹ میں جو ونڈ قاضی نے کی تھی ہے نا، مزہ ہی آ گیا۔ میں نے کہا یہی تو قاضی ہے، شرک اور توحید میں فرق، اندھیرے اور روشنی میں فرق، سنت اور بدعت میں فرق، یہ اس انداز میں کرتا ہے کہ سینوں سے آواز آتی ہے یہ حق ہے یہ باطل ہے، حق اور باطل کے درمیان جو فرق کرے اسے ہمارا قاضی کہتے ہیں۔ جو عدالتوں میں بیٹھ کے قاضی بک جائیں وہ دنیا کی عدالتوں کے قاضی ہوتے ہیں۔ میں تمہیں بات سنانے لگا ہوں اپنے قاضی کی، سننا چاہتے ہو؟ دعوت تو دی ہے میں نے بڑے ناز کے ساتھ، آپ بھی آواز ملاؤ میری آواز کے ساتھ، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ تشریف لاتی ہیں شہزادہ اہل سنت، خطیب اہل سنت، سنیوں کے دلوں کی دھڑکن، خطیب لاجواب، خطیب دل پذیر، حضرت مولانا قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب۔